بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ سیون شریف میں ان کی آمد کیسے ہوئی، اس کا دوسرا حصہ لے کر آئے ہیں کہ جب دوسرے دن زندان کے محافظوں نے بوتلہ کو موجود نہیں پایا تو راجہ جیر کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ مہراج آپ نے دیکھا کہ مسلمان سنیاسی اپنی قیدی کو اس طرح چھڑا کر لے گیا کہ ہمارے آئینی دروازے اور طاقتور محافظ کسی کام نہ آئے۔ وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ وہی وزیر تھا جو شیخ کی خدمت میں قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوا تھا۔ ابھی وقت ہے، ہم سنبھل جائیں اور اس فقیر کو استانے سے باز رہیں۔ راجہ جیر نے اپنے وزیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے عیار و ذہن نیا منصوبہ تراشنے لگا۔ پھر جب مسلمان درویش کی اس کرامت کا شور بلند ہوا تو اس محلے کے زنان بازاری ترک سکونت کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی۔ زنان بازاری کی رخصت ہوتے ہی شیخ نے اپنی خدمت گاروں کو حکم دیا، ان مکانوں کو ڈھا دو اور زمین کو ہموار کر دو۔ خدام پیر و مرشد کے حکم پر فوراً ہی عمل پیرا ہوئے اور ان لوگوں نے زنان بازاری کے مکانوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبر پورے شہر میں عام ہو گئی کہ ابھی ایک مکان بھی پوری طرح منہدم نہیں ہوا تھا کہ چند مسلح افراد گھوڑوں پر نمودار ہوئے۔ پھر ایک توانا شخص غصے سے بھرا ہوا نیچے اترا اور انتہائی غضبناک لہجے میں درویشوں کو مخاطب کر کے بولا، تم لوگ کس کے حکم سے مکانوں کو ڈھا رہے ہو؟ دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان فلک ہاشمی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں الرحمان ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہمارے ہر نئی آنے والا وظیفہ، عمل یا واقعہ آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ درویشوں نے مسلح افراد کی طاقت سے مرعوب ہوئے بغیر کہہ دیا کہ وہ اپنے شیخ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ تمہارا شیخ کون ہے؟ اس شخص نے قہر آلود لہجے میں پوچھا۔ خدمتگار اس سوال کا جواب دینے ہی والے تھے کہ شیخ اپنے خیمے کے دروازے پر جلوہ افروز ہوئے، وہ ہے ہمارے شیخ۔ درویشوں نے اپنے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مسلح شخص آگے بڑھا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس زمین کا مالک ہوں، تم لوگ کس حیثیت سے میرے تعمیر کردہ مکانوں کو مسمار کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی راجپوت زمیندار کے منہ سے مغالطات کا فوارہ ابل پڑا۔ شیخ نے کچھ کہے بغیر اپنے احساس زمیندار کے جسم پر ایک ضرب لگائی اور پھر پورا علاقہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ وہ زمین پر گر کر کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ راجپوت زمیندار کی سپاہی حیرت خوف کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمیندار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے ملازمین پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ درویشوں کو روکنے کی بجائے وہاں سے فرار ہو کر راجہ جیر کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مہاراج، اگر مسلمان سنیاسی کو نہ روکا گیا تو پورے سیون میں بھونچال آ جائے گا۔ راجہ جیر نے اسی وقت سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے حکم جاری کر دیا، ایک معزز شہری کے قتل کے جرم میں مسلمان سنیاسی کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ بعض روایتوں میں درج ہے کہ خود حاکم سیون سپاہی لے کر درویش کے پاس پہنچا اور نہایت ہی تحقیر آمیز لہجے میں بولا، راجپوت زمیندار کے قتل کا حساب کون دے گا؟ راجہ جیر جی کا خیال تھا مسلمان سنیاسی اس کا جاہ جلال دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا، مگر حاکم سیون کی یہ خوشگمانی اس وقت دور ہوگی جب درویش نے مادی اقتدار کی نفی کر دی۔ تم کون ہو اور کس کے قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ درویش نے راجہ جیر سے پوچھا۔ ایک مرد مون کی اس شان بے نیازی پر حاکم سیون بھڑک اٹھا، میری ہی زمین پر رہتے ہو اور مجھ سے ہی سوال کرتے ہو کہ میں کون ہوں؟ زمین کی ملکیت کا معاملہ کچھ اور ہے جسے تم عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔
فی الحال اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔ درویش نے جان بوجھ کر اپنی لا علمی اور بے خبری کا مظاہرہ کیا۔ یہ سن کر راجہ جیت جی کچھ غضبناک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مسلمان سنیاسی کو فرض جرم پڑھ کر سنائے۔ وزیر مملکت درویش سے مخاطب ہوا، تمہارا پہلا جرم یہ ہے کہ تم اجازت کے بغیر اس محلے میں خیمہ زن ہوئے، ان ناچنے گانے والی عورتوں کو بے دخل کیا جو ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم تھی، پھر ان مکانوں کو مسمار کرنا شروع کیا جو راجپوت زمیندار کی ملکیت تھے، اور آخر میں جب زمین کا مالک ان زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنے آیا تو اسی کو قتل کر ڈالا۔ مسلمان درویش نے اپنے خلاف فرد جرم سنی اور نہایت ہی مطمئن لہجے میں الزامات کا جواب دینا شروع کیا۔ ہم مسلمان کسی پر جبر نہیں کرتے، زنان بازاری یہاں سے خود گئی ہیں، انہیں کسی نے زبردستی نہیں اٹھایا۔ مکانوں کو مسمار اس لیے کیا کہ وہ ناپاک تھے، ساری زمین اللہ کی ہے، اسی لیے اس کے حکم سے یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اور ہم نے کسی راجپوت کو قتل نہیں کیا۔ ہاں، ایک پاگل کتا ادھر ادھر آیا تھا، ہم نے بہت چاہا کہ وہ ادھر سے بھونکتا ہوا گزر جائے اور ہمیں نقصان نہ پہنچائے، مگر جب وہ کاٹ کھانے کے لیے جھپٹا تو ہم نے اسے بحکم خدا ہلاک کر ڈالا۔ سامنے اس کی قبر ہے۔ درویش نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے اس کتے کو وہیں دفن کیا ہے۔ وہ کتا نہیں سردار تھا۔ پاس کھڑے لوگوں نے تردید کی۔ راجہ جیت جی دوبارہ مسلمان درویش سے مخاطب ہوا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں مرنے والا سردار ہوگا، مگر ہم نے تو ایک کتے ہی کو زمین کے سپرد کیا ہے۔ درویش نے اسی بے نیازی اور استقامت کے ساتھ اپنے الفاظ دہرائے دیے۔ راجہ جیت نے اپنے سپاہیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیا اور انتہائی قہر آلود لہجے میں مسلمان درویش کو تنہیجہ کرتے ہوئے بولا، اگر اس گھڑے سے راجپوت سردار کی لاش برآمد ہوگی تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں۔ اس قتل کی پاداش میں ایک ایک کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ پھر جب قبر کھولی گی تو راجہ جیت نے سپاہی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ قبر میں راجپوت زمیندار کی بجائے ایک سیاہ کتا دفن تھا۔ حاکم سیون نے بھی یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زمیندار کے ملازمین دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جیت جی کے سپاہی بھی وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے، مگر راجہ کی ناراضی کے سبب مجبوراً ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد حاکم سیون ایک شکست خوردہ انسانیت کے ایسے اپنے محل میں واپس لوٹ آیا اور درویش کی خدمتگار مکانوں کو مسمار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ راجہ جیت جی کی نیندیں حرام ہوگی۔ سیون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ وہ درباریوں کے سامنے اپنے آپ کو بے خوف و بے نیاز ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اندرونی طور پر بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اکثر اسے تنہائی میں نجومیوں کے الفاظ کی باز گشت سنائی دیتی تھی، مہاراج، یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ راجہ جیت جی کی کئی بار اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر بار اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آخر حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان سیاہ کاروں نے حاکم سیون کے روبرو مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مہاراج، اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے، بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں۔ ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگروں کے اس اعتراف پر راجہ جیت جی بہت برہم ہوا۔ جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا عدم و وجود دونوں برابر ہیں۔ سیون کے سحروں نے مقابلے میں اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ ہمارا عاجز اپنی جگہ، مگر پھر بھی ہم مہاراج کو ایک مفید مشورہ دے سکتے ہیں۔ اگر اس ترکیب پر عمل کیا گیا تو بہت جلد آپ کو اپنے دشمن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر جب
حاکم سیمن نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگر نے اپنا تجویز کردہ نسخہ بتا دیا۔ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہماری جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ جی نے سحراؤں کا مشورہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک مسلمان درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ یہ حاکم کی ایک سیاسی چال تھی۔ وہ اپنے اس منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ آخر راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ خدمت گاروں نے حاکم سیمن کی نظر قبول کر لی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ شیخ نے خدام سے پوچھا۔ راجہ جیر جی نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے، خدام نے دست بدست عرض کیا۔ شیخ نے خوان سے کپڑا اٹھایا۔ کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر چہرے پر غیظ و جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ کہہ کر شیخ نے کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا، پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر راجہ جیر جی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھی۔ سینکڑوں منکرین حق ملبے میں دب کر ہلاک ہو گئے اور پھر کچھ دن بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر رزق خاک ہوگی۔ یہ درویش مشہور بزرگ حضرت مخدوم لال شہباز قلندر تھے، جن کی ہیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شگاف پڑ گئے۔ ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے کشکے کے نشانات کھرچ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دیے۔ درختوں، جانوروں، ستاروں، چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے حی القیوم کی وحدانیت پر گواہی دی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خوف سے جو زنان بازاری ترک سکونت کر کے کسی اور محلے میں جا چکی تھی، انہیں سکون قلب میسر نہ آ سکا، یہاں تک کہ وہ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام عثمان تھا۔ آپ کی تاریخ ولادت میں بڑا اختلاف ہے۔ کچھ مورخین 538 عیسوی کو آپ کا سال پیدائش قرار دیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی سید کبیر تھا اور سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ بعض کتابوں میں آپ کے نام کے ہجے لال تحریر کی گئی ہے۔ لال ایک قیمتی پتھر کو کہتے ہیں۔ اکثر طریقوں میں لال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں سرخ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن مروند تھا، جسے محمد بھی کہتے ہیں۔ اسی شہر میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد حضرت شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ نے 1 سال تک سخت ریاضتیں کی، پھر پیر و مرشد سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کو شہباز کا خطاب عطا کیا۔ اس خطاب کی توجیہ پیش کرتے ہوئے بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کی آنکھیں شہباز کی طرح چمکتی تھیں، اسی لیے پیر و مرشد اسی نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔
لال کا لفظ آپ کی ذات سے اسی لیے وابستہ ہوا کہ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ اکثر سرخ لباس پہنا کرتے تھے اور یہ رنگ آپ کو بہت زیادہ مرعوب تھا۔ کچھ مورخین قلندر کی وجہ تسمیہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید جمال مجروح رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ حاصل کیا تھا اور سید جمال رحمۃ اللہ علیہ ایک قلندر تھے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو قلندری سلسلے میں داخل کیا تھا۔ کچھ تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق مشہور بزرگ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو قلندر کہا کر پکارا تھا۔ اسی روز سے آپ قلندر مشہور ہو گئے۔ کچھ بزرگوں کا خیال ہے کہ آخری عمر میں آپ پر جذب و مستی کی شدید کیفیت طاری ہو گئی تھی، اسی لیے قلندر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کچھ تاریخ نویسوں نے شہباز کی وجہ تسمیہ اس طرح بیان کی ہے کہ ایک بار آپ اپنے ہم عصر بزرگوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم بہاولدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک آپ چلتے چلتے رک گئے اور چہرہ مبارک سے پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ مخدوم کیا ہوا؟ ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ میرا ایک مرید اس وقت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ نے غم زدہ لہجے میں فرمایا۔ آپ حضرات اپنا سفر جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح جست لگائی جیسے ہوا میں پرواز کر رہے ہو۔ دوسرے ہی لمحے آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاولدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ہمراہ ایک اجنبی شخص تھا۔ پھر جب چاروں بزرگ منزل پر پہنچ گئے تو ایک بزرگ نے سوال کیا، مخدوم کیا یہ وہی مرید ہے جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان تھے؟ حضرت سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے مرید کو گرداب بلا سے نکال کر عافیت کے ساحل تک پہنچایا۔ روایت ہے کہ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفان وقت نے بے ساختہ فرمایا، مخدوم آپ شہباز ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاولدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جس کرامت سے متاثر ہو کر شہباز کا لقب دیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کا ایک مرید کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسے ایک سنگین جرم میں پھنسوا دیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس جرم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ قاضی کو ایک مسلمان کے بیان پر یقین آ چلا تھا کہ دشمنوں نے عدالت میں جھوٹے گواہ لا کر کھڑے کر دیے۔ وہ لوگ بھی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسمیں کھاتے رہے کہ یہ شخص مجرم ہے اور موت کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سے کہا، تمہارے خلاف بہت سی شہادتیں موجود ہیں، لیکن اگر تم بھی ایک گواہ پیش کر دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دشمن بہت زیادہ با اثر تھے، اسی لیے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حق میں کوئی ایک شخص بھی شہادت نہ دے سکا۔ نتیجتاً قاضی نے ایک بے قصور انسان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگ دوستوں کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچانک آپ کو اپنا مرید یاد آ گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حال و نظر کی تو یہ تکلیف و منظر دیکھا کہ سپاہی اسے کھینچے ہوئے پھانسی گھر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یکا یک مغرب سے سیاہ آندھی اٹھی اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔
پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت و خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے تھے، اور وہ قیدی غائب تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دی جانے والی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنا مرید چھڑوا کر لے گئے تھے۔ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اس تصرف روحانی کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے انہیں شہباز کا لقب دیا۔ مورخ خدا داد خان نے اپنی تصنیف لب میں تاریخ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی پیدائش کے بارے میں ایک عجیب واقعہ تحریر کیا ہے۔ اس وقت حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی پرفضا مقام تھا۔ ہر طرف دلکش باغات اور سبزہ زار تھے، میوہ دار درخت تھے، اور ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ طائران خوش الحان نغمے گا رہے تھے کہ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا ایک خوبصورت بچہ نمودار ہوا اور سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت میں باہر آنا افضل ہے۔ جنت میں باہر آنے سے مراد جنت کی سیر کرنا ہے۔ جیسے ہی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اپنے خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کر سکا تو پھر اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن بعد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ سرخ رنگ والا ہی خوبصورت بچہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، بزرگوں مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی بات سن کر اپنا وہی جواب دہرایا، جنت میں باہر آنا افضل ہے۔ اب کے بار بچہ خاموش نہیں رہا۔ اس نے سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر بچہ پہلے کی طرح غائب ہو گیا۔ بچے کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے۔ صبح کاذب کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فجر کی اذان شروع ہوگی اور ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ مضطرب سے ہو گئے۔ پھر آپ ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ بزرگ نے سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا خواب سننے کے بعد فرمایا، آپ شادی شدہ ہیں؟ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، نفی میں جواب دیا، قدرت چاہتی ہے کہ اب آپ شادی کر لیں۔ بزرگ نے فرمایا، وہ آپ ہی کا بچہ ہے جسے حق و تعالیٰ عدم سے وجود میں لانا چاہتے ہیں۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا، تمہیں حق تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ بزرگ نے خواب کے باعث خفیہ گوشوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے بعض تکلف دوستوں کی سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر یہ خبر اڑتے ہی اس وقت کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی اور اس نے اپنی عفیفہ بیٹی کا نام کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق رات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور اسے ہدایت کی گئی تھی کہ اپنی بیٹی کا عقد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیں۔ الغرض یہ شادی ہوگی اور پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عالم اسباب میں ظاہر ہوئے۔ لب طریق کے مؤلف نے بادشاہ اور اس کے بلند کردار بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے ہیں۔ جب حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ کے والد محترم نے بہت غور سے اپنے بیٹی کے نقش و نگار دیکھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت اسی بچے سے ملتی تھی جسے سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور پھر حضرت سید جمال شاہ مجروح رحمۃ اللہ علیہ سے
خرقہ حاصل کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات مشہور بزرگ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نامور صوفی حضرت مخدوم جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم تھے۔ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ میں قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں سید زادے تھے، دونوں طالبان رائے حق تھے اور دونوں سرخ لباس پہنتے تھے۔ حضرت سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک معظمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ ان مقامات پر دونوں بزرگوں نے مل کر سخت ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ پھر حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بخارا تشریف لے گئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتوں کے مطابق جب یہ دونوں بزرگ بخارا میں داخل ہوئے تو سرحد کے محافظ سپاہیوں نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ جواب میں حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم سید ہیں اور بخارا کے علماء کی صحبتوں سے فیضیات ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سپاہی دونوں بزرگوں کو حاکم بخارا کے دربار میں لے گئے۔ تمہارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم لوگ سید زادے ہو؟ حاکم بخارا نے حضرت سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ ہمارا اقرار ہے، ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعوے دار ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر سید زادے بہت کم ہیں۔ حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر حاکم بخارا نے کہا، کسی شخص کا زبانی دعویٰ اس کے سید ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، پھر آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ حضرت سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دوران حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ خاموش رہے۔ روایت ہے کہ سید کو آگ نہیں جلاتی۔ حاکم بخارا نے کہا، اگر تم لوگ آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ تو میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا کہ تم دونوں سید زادے ہو۔ حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا، حاکم بخارا، آگ بھڑکائیں، یہ سید زادہ اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ الغرض حاکم بخارا کے حکم پر آگ روشن کی گئی۔ پھر جب آگ شعلے پوری شدت کے ساتھ بھڑکنے لگے تو حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں داخل ہو گئے۔ انسانی ہجوم نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ حاکم بخارا کے ساتھ دیگر حاضرین کو بھی یقین تھا کہ آگ کے سرخ شعلے آن کی آن میں حضرت سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جلا کر خاک کر دیں گے، مگر اس وقت بخارا کے باشندوں کے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آگ کے درمیان بالکل محفوظ پایا۔ کچھ دیر بعد حضرت سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ حاکم بخارا نے بصر عام حضرت شیخ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کسی شان کے بزرگ تھے۔ آپ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نامی شیخ شریف الدین تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء جیسے عظیم صوفی حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ حضرت امیر خسرو بھی اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت قلندر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کا مزاج تھا کہ کسی امیر یا وزیر کی نظر قبول نہیں فرماتے۔ سلطان علاء الدین کا شدید خواہش تھی کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح اس کی نظر قبول کر لیں۔ پھر جب اسے قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ادائے بے نیازی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کرائی۔ کسی درباری نے سلطان علاء الدین پر راز ظاہر کر دیا کہ حضرت ابو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی بے حد عزت کرتے ہیں۔
اس لیے ان کے کہنے کو نہیں ٹالیں گے۔ آخر حضرت نظام الدین اولیاء نے سلطان علاء الدین کے طائف کے ساتھ اپنے ہی خدمتگار کو حضرت ابو علی شاہ قلندر کی خدمت میں بھیج دیا۔